مجاہد اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لاتے ہیں اور بلا تاخیر انشاءاللہ الرحمن خطاب فرماتے ہیں۔ خطیب عالم اسلام، مجاہد اسلام، قاطع شرک و بدعت، مبلغ اسلام، ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ مرکزی رہنما جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، توجہ میری طرف رہے۔ صاحب صدر جا چکے نے، ہن تسی ہو یا میں، اور ٹائم ویسے بھی رات دا تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس دی روشنی چند منٹس گزارشات کرنا۔ میں نے محترم برادر مکرم ریاض بدر صاحب نے حکم دیتا سی کہ میں نماز دی اہمیت، فرضیت، بے نماز کا انجام اور اس دی شرعی حیثیت ایک موضوع تواڈے سامنے بیان کراں۔ لیکن موضوع چونکہ تھوڑا جہا تلخ اور رات گزر چکی ہے، دماغ اور ذہن تواڈے بھی سو چکے ہوں گے، یقیناً میرا بھی سو چکا ہے۔ اس واسطے جو میں چاہتا سا یا جو احباب انتظامیہ چاہتے سن، ان کی خواہش تمنا سی کہ چلو اگر اس طرح کی کوئی گفتگو سن کے کوئی شخص دی اصلاح ہو چاہے اور نماز تے لگ چاہے تو انہوں دی والدہ محترمہ، والد محترم جو وفات پا چکے نے، انہوں واسطے ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا کرو اللہ محترم مولانا محمد اشرف قمر صاحب اور مولانا جناب بھائی ریاض بدر صاحب، انہوں دے والدین نو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس عظیم الشان پروگرام نو اپنی برگاہ قبول فرمائے۔ میں چونکہ اذان نو تھوڑا جا وقت رہندے، میں اپنے موضوع نو چند حصے تقسیم کر کے میں تواڈے سامنے چند گزارشات کرنا۔ میرے موضوع دا پہلا حصہ یہ ہوئے گا کہ نماز اسلام دی اساس اور بنیاد ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ایسا شخص مومن و مسلمان نہیں، بلکہ میں کھل کے کہہ دیا جڑا انسان بے نماز ہے حقیقت دی اندر وہ بد مذہب انسان ہے، اور نہ کسی مسلک اور منہج نہ اس دا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ دیوبندی، نہ بریلوی، کسی مذہب مسلک تے نہ اس انسان دا تعلق نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا بد مذہبہ انسان، بے نماز انسان نو شریعت نے، قرآن و حدیث نے، قرآن و سنت نے اس نو کافر کیے۔ جڑا بے نماز ہے وہ مشرک بھی ہے اور بے نماز ہمیشہ جہنمی بھی ہے۔
اس دے حوالے نال دلائل تے توجہ فرمائیے۔ اور اگر تواڈے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہے جو 5 وقت نماز نہیں پڑھدا، تو میں ایسے شخص نوں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کراں گا کہ رات دے 3 بجنے والے نے اور اس وقت تک جاگ کے جلسہ سننا، اور اگر تو نماز نہ پڑھے تیرے اس جلسہ کران دا کیا فائدہ؟ اگر تو نماز نہ پڑھے جلسے اندر آن دا کیا فائدہ؟ اگر تو نماز نہ پڑھے اس جلسے اور پروگرام وچ پیسہ خرچ کرن دا کیا فائدہ؟ اور یہ بھی میرا یقین دی حد تک یہ بات ہے کہ اس اجتماع کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں گے جنہیں آج عشاء دی نماز نہیں پڑھی ہوئی۔ کیا خیال؟ ایسے عوام موجود نے نا، ویسے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے گواہ بنا کے چلو جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ہاتھ کھڑا کیجئے جنہیں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، ماشاءاللہ۔ جنہیں عشاء دی نماز نہیں پڑھی، جنہ دی رہندی ہے وہ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ۔ جنہ دی عشاء دی نماز رہندی ہے ہجے نہیں پڑھی وہ ہاتھ کھڑے کرو، اچھا کرو ماشاءاللہ، پتہ چلے اینہ دی عشاء دی رہندی ہے۔ ہون تسی دسو با میں جلسے تقریر کرن دا فائدہ؟ نماز پڑھا ون اے ہون کل عشاء دی پڑھن گے۔ توجہ میری طرف رکھی، یقین جانو ایسا شخص اہل حدیث نہیں جو نماز نہیں پڑھدا۔ عمر جناب اہل حدیث ہونا تے دور دی بات، ایسا شخص مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھدا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے اگر غور کیجئے، قرآن پاک دی آیات تے غور کیجئے، میں قرآن و حدیث دی آیات و حدیث تے غور کیتا ہے تو رب اکبر دی قسم ہے ایک آیت بھی ایسی نہیں، ایک حدیث اندر واقعہ ایسا نہیں جس دے اندر کچھ نماز دی گنجائش محسوس ہوئے۔ شریعت نماز دے معاملے اندر اس قدر حساس اور سنجیدہ ہے کہ جدوں بھی کوئی خوشی اور غمی دا موقع آندے شریعت مومن نماز طرف متوجہ کر دیئے۔ اگر سورج گرہن ہو جائے شریعت آندھی نماز پڑھو، اگر چاند گرہن ہو جائے شریعت آندھی نماز پڑھو، اگر عید دا عید الفطر دا دن آئے شریعت آندھی 5 تو ہٹ کر کے چھٹی نماز عید الفطر دی نماز پڑھو، عید الاضحیٰ آئے شریعت آندھی نماز پڑھو، دکھ اور سکھ آئے تو شریعت آندھی نماز پڑھو، بچہ دنیا تے آئے شریعت ادھے کانچ کہو حی علی الصلاۃ، یہ دنیا چ آئیں شہادت تو بعد اسلام تو بعد نماز تیرے تے لازم و ضروری ہے۔ کیا ادھے کانچ زکوٰۃ دا حکم نہیں دیا گیا؟ ادھے کان دے اندر حج اور دیگر ارکان اسلام تے بارے اطلاع نہیں کی گئی؟ ادھے کانچ دنیا تے آن تو آن دے پہ بعد چند لمحات بعد ادھے کانے پہلی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ دنیا و آخرت دی کامیابی چاہنے جس دنیا چاہے نماز پڑھنی پڑے گی، جدوں فوت ہوندہ ہے جنازہ پھر نماز ہے، جے کوئی خوشی ہے تے غمی ہے نماز ہے، جے جناب ہفتے بعد چھٹی جمعہ دا دن آندے شریعت پھر نماز دی طرف توجہ کر دیئے کہ نماز پڑھیے۔ الغرض نماز دے اندر شریعت اس قدر حساس ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان، آپ دے کل چند لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، وقت چونکہ تھوڑا بھی ہے اور کافی وقت بیت چکا ہے، میں اسی واسطے پہی ریاض بدر نے بات کہی سی کہ اگر یہ موضوع بیان کروانا سی تو پھر میں پہلی یا دوسری تقریر دا موقع دیں دے تاکہ میں اہل حدیث دی صحیح طرح صفائی کر جانا، تاکہ آئندہ کم از کم کسی واسطے عبرت یا سبق یا درس یا نصیحت یا آواز بن جانا۔ اور یاد رکھیے آسے پاسے دے اگر غیر دوسرے فرقے دے بارے میں بیان کرم تے خوش ہوندے ہو کہ واقعی فلاں فرقے دا رد کیتا گئے، فلاں دی عقائد و نظریات دا رد کیتا گئے، جے میں توہاڑے اعمال دا رد کرم اللہ دے بندو جے نماز نہیں پڑھنی دنیا تے آئے کادے واسطے ہو، جے نماز نہیں تے دنیا تے رہ کس واسطے رہے ہو، جے نماز نہیں تے دنیا تے بس کس طرح رہے ہو۔ جیڑا شخص نماز نہیں پڑھنا میری سمجھ تو یہ چیز پالے کہ دنیا زندہ کس واسطے، جے اولاد پیدا کر لی زندے ایوے کوئی انسان دا جناب کام ہے کہ جناب انسان کہے کہ میں اولاد پیدا کرنے واسطے زندہ نہیں، اے تے کم حیوان بھی کرتے نہیں جس کم واسطے تو اپنے آپ زندہ پیسے میں نہیں۔ کیا حیوانہ دی اولاد نہیں؟ کیا بھینس و گائے دی اولاد نہیں؟ کیا بکری و جناب بھیڑ دی اولاد نہیں؟ کیا اونٹ دی اولاد
اولاد نہیں، کیا گھوڑے اور گدے دی اولاد نہیں، کیا کتیا دی اولاد نہیں؟ وہ اللہ دے بندو اولاد تے کتیا دی بھی ہے، وہ اپنی اولاد محبت بھی کر دیئے، اپنی اولاد دی پرورش بھی کر دیئے، اپنی اولاد دی تربیت بھی کر دیئے، اپنی اولاد کو دشمن سجن دی پہچان بھی دس دیئے، وہ جناب اپنی اولاد محبت اور پیار بھی کر دیئے۔ جڑا انسان ہو کے نماز نہیں پڑھدا، رب اکبر دی قسم ہے، شریعت نو دیکھئے، شریعت دلال تے غور کیجئے، وہ ظاہری صورت انسان ہے، حقیقت انسان کوئی نہیں، ظاہری چہرے انسان نظر آندے، حقیقت انسان نہیں۔ قرآن نے ایسے بدبخت انسان نو اولئک کالانعام بل ہم اضل کیے، اے حیوانت تو بدترین انسان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ یا اس طرح سمجھ نہیں آئی، میں اور کچھ تفصیلیں جانا چاہنا۔ ایک شخص صبح اٹھئے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جائے اپنے جانوراں دے باڑے اندر، جانور بھی اٹھے نے، وہ کھرلی دے آس پاس کھڑے ہو گئے، اے جناب جا کے بھینس دیا گائے دے نیچے بہ گئے، انہیں دودھ دو لیے، دودھ دو کے گھر آئے، اس نے جناب ناشتہ کیتے، اس جانوران دے مالک نے ناشتہ کیتے، حیوانانو وچارہ پائے، تھوڑی دیر بعد اس نے حیوانانو کھولے، جانورانو اپنی کھیت و باڑی اندر چلا گئے، اے بھی نال چلا گئے، حتیٰ کہ اگر جناب کو گھوڑا یا گدہ رکھئے، اس دیتے ریڑی یا ٹانگے تے جناب وہ کم کر دے، تے اپنے جناب جانورانو اے بھی مزدوری تے لے کے چلا گئے، اے بھی مزدوری کر رہے، حیوان بھی مزدوری کر رہے، دوپہر ویلے اس نے بھی آرام کیتے، حیوان نے بھی آرام کیتے، شام ویلے اے بھی گھر لوٹیے، حیوان تو جانور بھی گھر لوٹیے، وہ بھی کھرلی دے آس پاس بیٹھ گئے، اے بھی چلے دے قریب گھر بیٹھ گئے، کھانا اس نے بھی کھا دے، چارہ اس نے بھی کھا دے، رات نو کھرلی دے ہوتے وہ بھی لیٹ گئے، بیٹھ گئے، اے چرپائی تے لیٹ گئے۔ ہن درمیان اچ قرآن دی آیت لائیے، اولئک کالانعام، اے انسان حیوان نہ جیسے، بل ہم ازل، انہاں تو بھی بدترین انسان ہے۔ کیوں؟ جس وقت گھوڑا پیدا ہوئے کہ اس تے سواری کیتی جائے، گھوڑا اپنی ذمہ داری پوری کر دے، گدھا بنایا گئے، وہ دے ہوتے جناب وہ دے نہ کم لیا چھائے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر دے، کتا بنایا گئے کہ رکھوالی کرے، کتا اپنی ذمہ داری پوری کر دے، بھینس بنائی گئی ہے دودھ پلائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، گائے بنائی گئی وہ دودھ پلائے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دے۔ ہر شے جس واسطے بنائی گئی، کدے غور کیتے چاند بنایا گیا روشنی لئی، اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، آسمان بنایا گیا چھت دی وجہ تو، جناب چھت دی بنایا، جناب اللہ نے فرمائے آسمان چھت تے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے، ہوا ذمہ داری پوری کر رہی، سورج ذمہ داری پوری کر رہے، درخت، حیوان، جانور، درندے، کیڑے مکوڑے جو کائنات بنائے گئے، ہر شے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ یہ تیری باری آندی ہے، ادھو قرآن کی اعلان کر دے، قتل الانسان ما اکفرا، او برباد ہو جائے انسان، جدو بغاوت کرنے تو کرنے، جدو نافرمانی کرنے تو کرنے، میں تن جس واسطے بنائے وہ تو کم نہیں کردہ، میرے تو ویر کیوں پائے، میں سود حرام کہنا تو کھانا شروع کرنے، میں رشوت حرام کہنا تو لینا شروع کر دے، میں نماز فرض کرنا تو قریب نہیں آندہ، روزہ فرض کرا قریب نہیں آندہ، زکاة دا حکم دیا تے تسلیم نہیں کردہ، حج فرض کرا تے تو در جان واسطے تیار نہیں۔ آخر ویر کس وجہ تو ہے، دشمنی کیوں ہے رب دی ذات پاک نل؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان تنو اپنے رب دے بارے دھوکے کس نے پائے کی سمجھنے کہ نماز نہ پڑھ کے تو کامیابی حاصل کرے گا؟ رب اکبر دی قسم ہے، لاہوریو پھر میری بات سنو، توجہ سے سنو، میرا درد دل سنو۔ جس گھر نماز نہیں لائیے پورے اجتماع کوئی شخص کھڑا ہو چاہے کہ ساڑھے گھر ایک نماز نہیں پڑھدا، وہ من قسم دے حلف دے او دے گھر دی عزت محفوظ نہیں ہوئے گی۔ جس گھر نماز نہیں اس گھر بے حیائی پیے، جس گھر نماز نہیں اس گھر زنا پیے، جس گھر نماز نہیں اس گھر شراب پیے، جس گھر نماز نہیں اس گھر حرام خوری پیے، جس گھر نماز نہیں اس گھر لڑائی جھگڑے فتنے فساد پینے، جس گھر نماز نہیں وہ گھر مردہ خان نہیں، جس گھر نماز نہیں وہ گھر قبرستان ہے، جس گھر نماز نہیں وہ گھر حقیقت دے اندر انسان دا گھر نہیں ہے، وہ باڑا ہے حیوانہ دا، وہ دے حیوان رہندے انسان نہیں رہندے، حیوانات تو بدتر لوگ رہندے نے اس گھر جس گھر نماز نہیں۔ کیونکہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناراض تو نہیں ہو گے، پریشان تو نہیں ہو رہے،
اج میرا دل کردہ میں اپنے حدیث دا آپریشن ان کراں جی میں دوبارہ تو کسی دے آپریشن دی لوڑ نہ پے، لیکن یاد رکھیے آپریشن کر کے پھر انشاءاللہ میں ٹانکے لا کے انشاءاللہ پٹی لا جاؤں گا، کھولاں گا اگلے سال آگے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، غور فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے میرا جی کر دے میرے صحابہ، جی ہاں یا رسول اللہ کس بات تے؟ فرمایا عشاء دی نماز دا وقت ہوئے اور میں اپنے مسلح تے کسی صحابی نو کھڑا کر دیا اور میرا جی کر دے اگر میں عورتاں تے رحم نہ ہوندہ کہ عورتاں گھرچ موجود نے، اگر میں چھوٹے بچے تے شفقت نہ ہوندی، میرا جی کر دے جڑے لوگ عشاء دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے انہاں دے گھرانوں میں اگ لگا دیا۔ جڑے عشاء دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے انہاں دے گھران اگ لا دیا، تے جڑے پڑھ دے نہیں انہاں دے گھرے پھول سٹنے چاہی دے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑے میں عشاء دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے میرا جی چاندے میں انہوں دے گھرانوں اگ لگا دیا، اور جڑے پڑھ دے نہیں ہو دے بارے آپ فیصلہ کرو۔ او اہل حدیثو اس خوش فہمی چو کہ کوئی بات نہیں نماز نہ پڑھاں گے تے اسی مشرک تے نہیں، قبر دے پجاری تے نہیں، قبر پرست تے نہیں، قبر تے چڑھاوا چڑھان والے تے نہیں، اللہ معاف کر دے گا، پیغمبر شفاعت کر دیں گے۔ یاد رکھیے نہیں بے نماز واسطے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے جناب تسی کس طرح پہچانو گے قیامت والے دن کہ یہ شخص میرا امتی ہے جبکہ سارے انبیاء دی امت ہون گیا؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ایک کھلا جا میدان ہوئے، اس کھلے میدان سیاہ ترین گھوڑے ہون، انہاں سیاہ ترین گھوڑے اندر ایک 5 کلاں گھوڑا ہوئے جدے ماتھے تو سفیدی ہوئے، جدے چاروں پیر سفید ہون، کیا وہ دوروں نہیں پہچانیا چاہے گا کہ فلاں بندہ جناب مالک کہے گا اے 5 کلاں گھوڑا میرے دوروں پہچانیا جائے گا؟ ہاں یا رسول اللہ وہ تے پہچانیا جائے گا۔ فرما قیامت دا دن میری جڑی امت ہوئے گی انہوں میں دوروں کیویں پہچانا گا؟ او دے سیاہ ترین چہریاں والیاں دے وچ میری امت جڑی نماز پڑھتی ہوئے گی، وضو کردے ہونگے، انہاں دے ازاد چمک دے ہونگے، میں دوروں پہچانا گا کہ محمد دا امتی آ رہے ہیں۔ کیا معنی جڑا نماز نہیں پڑھدا انہیں پیغمبر دی امت چوٹھنا نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن جڑا میری امت دا بے نماز ہوئے گا وہ جہنم دے اس گڑے جائیں گا جس گڑے فرعون تے قارون تے شداد جان گے۔ کیا معنی بے نماز کافر نہیں، بے نماز چوٹی دا کافر ہے، بے نماز کافر نہیں، 1 نمبر دا کافر ہے، اعلیٰ درجے دا کافر ہے، بے ایمان انسان ہے جڑا نماز نہیں پڑھدا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک چیلہ وفد آئے آپ دے کون کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان ہونا چاہنے ہو، توڑے دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دین دے اندر 5 کلمہ اسلام، 5 وقت نماز، پھر رمضان المبارک دے روزے، پھر جناب مال منصاب نو پہنچے تو زکاة، اور ساتھ زندگی ایک مرتبہ حج اگر استطاعت ہوئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا لو، نماز زکاة انشاءاللہ دے آنگے، رمضان دے روزے رکھاں گے، حج کریں گے، لیکن ایک دن نے 24 گھنٹے 5 وقت نماز اے دی تھوڑی جئی نرمی کر دو، جے پہنچ پائے تے پڑھ لانگے، جے کہتے رہ جائے تے سختی نہ کرو، فرض نہ کرو۔ نبی پاک فرما ہاتھ پیچھے کر لو، لے جاؤ اپنے اس بایت کو، میں قبول نہیں کردہ۔ جس دین اچ نماز کوئی نہیں ہوتے دین ہی کوئی، لہذا میں توڑی بیعت لینے واسطے تیار نہیں۔ اگر اس خوش فہمی بیٹھو اہل حدیث ہو کہ اسی نماز اگر نہیں پڑھ دے لیکن ہاں تے اہل حدیث نا نماز نہیں پڑھ دے، ہاں تے اسی جناب مسلمان نہ مومن نہ کوئی بات، نبی پاس شفاعت کر دیں گے۔ شفاعت کے نا واسطے ہوگی، سنیے قرآن فرما وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھ کے تہجد پڑھیا کرو، تہجد پڑھن دی برکت نال میں تو مقام محمود عطا کرانگا۔ جتے نبی پاک نے شفاعت کرنی ہے وہ مقام ملنا ہی نماز دی برکت نال ہے۔ کیا نبی پاک نماز بے نماز دے بارے کہیں گے جے میں سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، دوران خطبہ آواز مدینہ پاک کات سالی سی
دانے خوراک دی کمی سی، آواز آئی مدینے دانے آگئے، قافلہ آگیا۔ صحابہ کرام نے سوچیا خطبہ جمعہ شروع ہے، نبی پاک نے خطبہ دین دیا رہنے یا پھر ہفتے بعد جناب خطبہ تے پھر آ جائے گا، لہذا چلنے دانے لے کے دانے مک گئے، وک گئے تے فروخت ہو گئے، دوبارہ سانو پتہ نہیں کدوں قافلہ مدینے آئے گا، تو خوراک دی قلت ہے۔ صحابہ کرام اٹھ گئے، چلے گئے، دانے لے کے گھر رکھ کے جلدی مسجد نو واپس لوٹے۔ نبی پاک دے سامنے ٹوٹل کول 12 صحابہ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے، واری واری دانے لے کے آندے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے کھڑے نے، صحابہ کرام واپس پلٹے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ دا شکر ادا کرو کہ 12 صحابہ میرے سامنے آج بیٹھے رہے، اگر 12 صحابہ بھی اٹھ جاندے رب نو اسمان تے اتنا غصہ آیا سی کہ اسمان تو اگ برسدی، مدینے ایک انسان بھی زندہ نہ رہندا، کہ میں خطبہ دے رہے ہوں تسی کاروبار چو، خطبے دے دوران کاروبار کرنے والوں، ہجے امام خطبہ دے رہے ہیں، ہجے خطبہ جا رہی ہے، ہجے واز جا رہی ہے، پہنچ جائیں گے جماعت 1:30 بجے، دکان 5 منٹ پہلے بند کر کے خطبہ برباد کرنے والوں، خطبہ نہ سننے والوں، خارج بے برکتی دے سبب و ذریعہ بننے والوں، سنو قرآن پانے کی فرمائے جناب تیرے واسطے قرآن دا پیغام کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ اور لاہور کے جوانوں، جمعے والے دن کرکٹ کا میچ کھیلنے والوں، جمعے والے دن خطبہ جمعہ نہ سننے والوں، جمعہ نہ پڑھنے والوں، ہمارا میچ ہے، ہمارا میچ ہے، کرکٹ کے میچ پہ جمعہ برباد کرنے والوں سنو قرآن کی آند ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ رب نو پتا سی نا 15ویں صدی آنی ہے، میچ بھی ہونے نے، اللہ نے کھیل دے بھی نال ذکر فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تجارتن او لہون انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ اے میرے محبوب جدوں تجارت ویندے نے، کاروبار ویندے نے یا کھیل تماشا ویندے نے، او ٹر جاندے نے تانوں جمعے دے خطبے دے دوران کھڑیاں چھوڑ کے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما۔ قُلْ مَا عِندَ اللہِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جیڑا بے نماز انسان ہے انہوں پیغمبر دی شفاعت نصیب نہیں ہوئیں گی، جیڑا بے نماز انسان ہے اس دے بارے قرآن تے غور کیجئے، قرآن کی اندر ہے، جیڑا اس خوش فہمی اندر ہے کہ نبی پاک حوض کوثر دا جام پلا دیں گے، قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما انا آتیناک الکوثر، اگے کیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوبہ تسی ساکی کوثر ہو لہذا نماز پڑھیا کرو، محبوبہ نماز پڑھیا کرو، یہ مطلب ہے حوض کوثر جام ملے گا تے نماز دی برکت نال۔ حدیث کی ہے نبی پاک نے فرما عالم و نبی پاک دی حدیث سننا بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، موحد تے مشرک دا فرق نماز دے نال ہے۔ علم فرما بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان تے کافر دا فرق نماز دے نال، جڑا نماز پڑھدا ہے مسلمان، جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر۔ جے کافر آوے تیرے گھر برادری دے افراد، بھائی دا بیٹا، بہن دا بیٹا کوئی گھر آئے پیغام لے کے، رشتے دا پیغام آئے کہ جناب رشتہ دے دو، پوچھ دے ہو نا بچہ پڑھیا کی نہیں ہے، کاروبار کی کردا ہے، ملازمت کردا ہے کی کردا ہے، دکان ہے یا نہیں، ایمان نال فیصلہ کرو کدے پوچھیا جے 5 وقت نماز پڑھدا ہے یا نہیں۔ بے نماز رشتہ دین لگے کیا نکاح ہو جائے گا؟ بے نماز رشتہ دینے والے اہل حدیثوں، قیامت والے دن اس بچی دا ہاتھ تے توڑا گربان ہوئے۔ پوچھئے نماز، پوچھئے اپنے دماد کلو نماز، پوچھئے رشتہ دیون تو پہلے، نسبت کرن تو پہلے، منگنی کرن تو پہلے، ہاں کرن تو پہلے، معاملات طے کرن تو پہلے نماز پوچھئے۔ جے نماز پڑھ دے موحد نماز پڑھ دے تو رشتہ ہوئے گا، جے نماز نہیں پڑھ دا تو رشتہ نہیں ہوئے گا۔ تے جے نماز کڑی نہ پڑھ دی ہوئے، دلہن نہ پڑھ دی ہوئے،
بچی نہ پڑھتی ہوئے تد بھی ایسی بچی مت لو، ایسی خبیث گندی عورت مت لو جڑی نماز نہیں پڑھتی. اور اگر اللہ نہ کرے ایسا طرح پتہ نہیں چلے نکاح ہو گئے، ایک بندہ کہنا جی نکاح ہو گیا ہن کی کریے؟ میں کہا بڑا آسان یہ طریقہ ہے، وہ دی رخصتی تے ہوئے گی نا، یا رخصتی بھی ہو گئی گھر آ گئی پھر کی کریے؟ میں کہا نبی پاک نے فرمائے جدوں دے کمرے چاہو خلوت اختیار کرن تو پہلے قربان شریعت تیری سنجیدگی تو، قربان شریعت تیری متانت تو، قربان شریعت تیری روحانیت تو، قربان شریعت دی برکات تو. نبی پاک نے کی فرمائے جدوں آپ مرد اپنی بیوی دے پاس خلوت اختیار کرن واسطے پہلے دن جان لے، فرما پہلے جا کے دلہن نو کی کہے، فرما اٹھو وضو کرو، دلہن بھی وضو کرے، شوہر بھی وضو کرے. سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا عورت بھی نماز پڑھے، مرد بھی نماز پڑھے، اور رب کل زندگی دی برکت دی دعا فرما دے. دیکھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز. ہن اگلی بات تے غور کیجئے، کہنے لگے جی وہ نہ نماز پڑھ دی ہوئے پھر کی کریے؟ میں کہا انہوں عشاء دی نماز پڑھائیے، رخصتی ہو کے گھر آ گئی، انہوں کہو عشاء دی نماز پڑھ فرض ہے، اس تو بغیر تے ایمان نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں. آندھا جی نہ پڑھے. میں کہا انہوں فجر دی نماز کہنا ہے پڑھنی ہے زبردستی حکمن. کہنے جی وہ فجر بھی نہ پڑھے پھر. تو میں کہا ولیمہ تے اگلے دن نہیں ہوندہ ہے نا جانے جی. تو میں کہا پھر سویرے اگر نماز نہ پڑھے تو سورج چڑھ جائے، سوٹی لے کے چنگی طرح دھوو. ولیمے تو پہلے مارو، چہرہ بچا کے مارو. پہلے پیار محبت عقیدت پیار نل کہو نماز پڑھے. جے نہیں پڑھی سورج چڑھ گئے، فجر دا وقت گزر گئے، پھر اس نو ماریے، سوٹی نل ماریے، جناب سزا دیجئے. چہرہ بچا کے عورت نو ماریے، سزا دیجئے تاکہ سسرال والے ولیمے تے پہنچن تے چنگی طرح صفائی ہوئی ہوئے. پھر میں آگے پھر ان کو نماز پڑھے، زور دی نماز پڑھاؤ. کہنا جی زور بھی نہ پڑھے. تو میں کہا ولیمہ کھوا کے اس نو طلاق دے کے اپنے والدین نال واپس بھیج دو. گندی عورت دوجی رات گھر رکھن دی اجازت تے کوئی نہیں. بھلا اندازہ کرو کہ جنہ یا بے نماز نے طلاق دینا واجب ضروری ہے، گھر نہیں رکھی جا سکتی بے نماز عورت. ایک ہی صورت ہے کہ آؤ اپنی بیوی نے کہو، پیار نال کہو، محبت نال کہو کہ نماز پڑھ. چھ نماز پڑھے ٹھیک ہے، توبہ کرے ٹھیک ہے، جے نہ کرے اگلی نماز تو پہلے طلاق دینا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. بے نماز عورت تیرے نکاح تیرے گھر نہیں رہ سکتی. کی خیال ہے دیو گے انشاءاللہ طلاق کا؟ سارے نہیں ہو جانی میں تے میں لگتا ہے پھر دو چار نہیں رہ جانیاں نے. نکاح پڑھان پھر دوجیاں شادیاں کران مینوں آنا پڑا. اے حالت اللہ دے بندوں، بے نماز عورت گھر رکھ کے بیٹھی ہو تے اہل حدیث ہو. بے نماز عورت توڑا کھانا پکائے، اولاد پیدا کرے اور کھانا پکائے اور گھر دے ماحول نو گندا کرے، اولاد بے نماز ہوئے. کی سمجھو بے نماز عورت تصور اسلام ہے، دین شریعت نہیں. اسلام ہے بے نماز انسان دی کوئی حیثیت نہیں. کیوں ذرا برادری اور تعلق اور محبت قائم کیتی جائے. سنیے مفتی اعظم سعودی عرب علامہ ابن عباس رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ سفر تے گئے، سفر تو واپس آئے، جویں تسی ہن سفر تے آئے یعنی اپنا گھر چھوڑ کے اس مقام تے جلسہ سنن آئے. میں سرگودے سفر کر کے تواڈے کول آیا ہوں. جناب تو جلسہ ختم ہوئے، میں جناب گھر پہنچا یا تسی گھر پہنچو، نماز نو ہجے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باقی رہنے. میرے تے واجب ہے کہ میں نماز پڑھ کے سواں، تواڈے تے واجب ہے کہ تسی نماز پڑھ کے سوو. جے بندہ سونا گھنٹہ دو رہنے بندہ نہیں انتظار کر سکتا، او دے واسطے ابن عباس رحمہ اللہ فرماندے نے او جناب اپنے گھر دے کسے جین کہہ کے سوے کہ میں سو رہا ہوں، لیٹ سو رہا ہوں، لہذا میں فجر دی نماز تے اٹھا دینا. جے کوئی بندہ گھر موجود نہ ہوئے تو کوئی الارم لگا کے سو جائے تاکہ میں بر وقت اٹھ کے نماز پڑھوں. اور اگر الارم بھی نہ ہوئے، ابن عباس فرماتے ہیں رب تے حضور دعا کرے اللہ میں تر کمزور بندہ تھکا ماندہ آیا، میں سو رہا ہوں، اللہ بن فجر دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما. پھر وہ سو جائے. جے کوئی گھر دا جی اٹھا دے اٹھ کے نماز پڑھے، جے الارم کھڑکے تے اٹھ کے نماز پڑھے، جے دو صورتاں نہ ہون تے خود بخود رب تے حضور دعا کر کے سوتا سی، جاگ ہو گئی اٹھ کے نماز پڑھے. لیکن اگر الارم لگا کے سوتا ہے لیکن الارم بجدا رہی ہے
یہ نیند دے غلبے چ نہیں اٹھ سکیا اور گھر دے کسے جین کیا سی میں اٹھا دے آجے اور وہ نہیں اٹھا سکے یا اٹھان دے رہے نہ اٹھ پایا نیند دا غلبہ رہا نبی ابن عباس فرماتے نے جدوں اٹھے فوری اٹھ کے پہلے نماز پڑھے اللہ دی سستی معاف کر دے گا اگلی صورت فرماتے جیڑا بندہ تھک کے گھر آئے اور کہے میں ان سو رہا جے 2 دا ٹائم ہے 3 دا ٹائم ہے خبردار جے 8 تو پہلے میرے کوئی کمرے چ بندہ آئے خبردار جے من کوئی 8 تو پہلے اٹھائے 9-10 بجے تو پہلے کوئی من خبردار اٹھائے میں دکان تے ملازمت کاروبار تے جانے لیکن 10 بجے اس تو پہلے میں نہیں اٹھانا ابن عباس فرماتے نے جملہ کہنا لی بندہ کافر ہو جانا او دے دین جناب دماغ چو نماز نکلی تے دل چو سمجھو کہ ایمان نکل گیا جدو تیرے وجود چو نماز نکلی دماغ چو نماز نکل گئی تیرا ایمان ختم ہو گئے قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو نماز پڑھیا کرو نماز پڑھن دی برکت نال اللہ پاک تواڈی مصیبتاں دور کر دے گا نماز پڑھن دی برکت نال اللہ مصیبت ٹال دینا ہے نماز پڑھن دی برکت نال اللہ چہرے دا نور عطا کرنا ہے نماز پڑھن دی برکت نال اللہ اولاد اندر مال اندر برکتاں نازل کر دینا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ کاروباری برکتاں عطا کر دینا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ زندگی نو لمبیا کر دینا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ گندی موت تو بچا لینا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ پا انسان کو طہارت عطا کرنا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو انسان پاکیزہ تے صاف ستھرا رہنا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ راضی ہو جانا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو بندے دیا کئی بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے نماز پڑھن دی وجہ تو بندہ بے حیائی تو بچ جانا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو کئی گناہاں تو بچ جانا ہے نماز پڑھن دی وجہ تو بندے دی قبر روشن ہو جاندی ہے نماز پڑھن دی وجہ تو قیامت والے چہرے تے نور ہوئے گا نماز پڑھن دی وجہ تو پیغمبر دے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوئے گا نماز پڑھن دی وجہ تو مصطفیٰ دی شفاعت نصیب ہوئے گی نماز پڑھن دی وجہ تو جنت داخل آتا ہوئے گا نماز پڑھن دی وجہ تو اللہ دے چہرے دا دیدار نصیب ہوئے گا یہ سارے نام لینا چاہتے ہو قرآن کی اعلان کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو جدو مصیبت پریشانی آئے نماز پڑھیا کرو نماز دی وجہ تو بندے دی اللہ عزت دی حفاظت فرمانا ہے حدیث صحیح البخاری اندر غور کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جا رہے ہیں ایک راستے گزر رہے ہیں راستے سے ظالم بادشاہ دا علاقہ آ گیا ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا نالما سارا علیہ السلام نے کیا ہے کہنے لگے جوڑے نو پھڑ کے لے آؤ ابراہیم و سارا لے آندا گیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام ظالم بادشاہ اے ابراہیم تیرے نال کون ہے فرمائے میرے نال میری بہن ہے فرما کہنے لگا ظالم بادشاہ اے ابراہیم تسی باہر جاؤ اس عورت نو اندر بلاؤ اما سارو اندر بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام باہر جا رہے ہیں جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے انہاں واسطے جناب نسخہ کیمیا ہے جنہوں اللہ نے بہنہ دیتیاں نے انہاں دی عزت حفاظت دا بہترین نسخہ ہے غور کیجئے حدیث پانگتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام باہر جا رہے ہیں اما سارا اندر آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے سارا میں تنوں اندر اپنی بہن کیا ہے جو میں کیا چھڑی من جھٹلائی کوئی نہ ابراہیم علیہ السلام باہر آئے نے اے اما سارا اندر گئی آنے ظالم بادشاہ نے ویکھی اما سارا نو اس بدبخت نے جناب گناہ دے رات دے نال میں سارا وال پڑے ہے حدیث بخاری کی لکھی ہے ابراہیم علیہ السلام باہر نماز پڑھنا شروع کر دیں دینے تے حضرت میرے اللہ میری عزت حفاظت فرما جنہوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے نماز پڑھ کے دعا کیتا کرو اللہ توڑی بیٹی نے عزت حفاظت فرمائے گا جنہوں اللہ نے بہنہ دیتیاں نے نماز پڑھ کے دعا کیتا کرو اللہ توڑی بہن دی عزت حفاظت فرمائے گا جناب گھر اندر عورتاں موجود نے اور جوانوں سنو میرا پیغام یہ گھر چو باہر نکل دے ہو اپنی حویلی چو پچھا نگاہ مار کے جناب گئے کرو یہ دروازے تے آندے ہو گھر تو باہر نکلنے واسطے تے اپنے دروازے تے کھڑے ہو گئے نا پھر اپنے پچھا نگاہ ماریا کرو تیرے گھر اندر تیری بہن بھی موجود ہے تیری بیٹی بھی موجود ہے تیری ماں بھی موجود ہے تیرے جناب سارے رشتے گھر بیوی موجود ہے کہیں ایسا نہ ہوئے
کہ تم بار اپنی نظر گندی کرے تیرے گناہوں دی سزا انہوں بھگتنی پہ جائے یہ چاہنا عزت حفاظت پھر چوکج نہ کھڑے ہوا کرو جڑے چوکج کھڑے ہو کے دوجیاں دی عزت خراب کر دینے اگلے چوک جنہاں دی بین دے انتظار کوئی کھلوتا ہوں ہے تیری بین بھی تے گھر تو باہر نکل دیئے نا اگلے چوک تے تیری بین دے انتظار کوئی کھڑا ہوئے گا جے تو اس چوک تے کھڑے لوگاں دی عزت دے لوٹنے والو کیا تیری عزت محفوظ رہے گی؟ نہیں نہیں من زہکا زہکا من زنا سونیا من فعلا فعلا جو کسی نے ویک کی ہنسے گا وقت آئے گا انہوں ہنسیا چاہے گا جو بدکاری کرے گا وقت آئے گا بدکاری ہوئے گی ولا تقربوا الزنا انہو کانا فاحشا وساء سبیلا اے بے حیائی زنا ایسا برا راستے چل کے واپس اپنے گھر ہی آنے جتنی بے حیائی کرو گے وقت آئے گا تو انہیں گناہ دی سزا بھگتنی پائے گی اور میں کدے کدے غور کرنا ذرا میری بات تے غور کرنا اگرچہ میں ان الفاظ تک جانا نہیں چاہتا لیکن میرا درد دل مجبور کر دے میں اس طرف بھی چاہاں غور کرنا ایک بندہ زنا دا دیئے بدکاری کر دے کیا سمجھے ہو کہ بدکاری کر کے جناب تھوڑی جان چھوٹ جائے گی ایک بندہ شادی شدہ عورت دنل بدکاری کر دے کدے سوچے میں کیڑا گناہ کر بیٹھے او شادی شدہ عورت ہے ادھنا تو بدکاری کی دیئے اس دے ہاں بچہ پیدا ہو گئے کدے سوچے جدوں اس دے گھر بچہ پیدا ہوئے او جناب بچہ پیدا ہون تو بعد دنیا کی سمجھیے ماحول کی جان دے کہ بچہ اس دے جدے گھر پیدا ہوئے جبکہ بدکاری دی وجہ تو پیدا ہو رہی ہے او اس نو باپ کہہ رہے جو اس دا باپ نہیں اس نو چاچا کہہ دے جو اس دا چاچا نہیں اس نو دادا کہہ دے جو اس دا دادا نہیں اس نو پھپھو کہہ دے جو دی پھپھو نہیں یعنی زانی انسان نے سارے رشتے پمال کر دیے اس زانی انسان نے سارا نسب نامہ تبدیل کر دیا اور ساری زندگی اس نو باپ کے اندر ہے جو دا باپ ہی کوئی نہیں یا سمجھو کہ معمولی جا گناہ ہے جنہیں سلسلے نسب تبدیل کر کے رکھ دیتے پورے رشتے دی حرمتہ پمال کر کے رکھ دیتی آنے اے انہوں سار زندگی چاچا کہندہ جا رہی ہے جو دا چاچا نہیں اے اس نو دادا کہندہ جا رہی ہے جو اس دا دادا نہیں اے انہوں باپ کہندے جو دا باپ نہیں اگلی بات تے غور کیجئے کالے دا باپ مر جائے گا وراثت ونڈی جائے گی اے او دا وارث بنے جدا اے وارث نہیں اے انہیں بھائیے جو حصہ لیے جو اے دے حقیقی بھائی نہیں او اور باپ دے اے اور باپ دے نے اے زانی بدکار انسان نے سلسلہ نسب بھی تبدیل کر دیتے وراثت دے سارے اصول مسائل سارے تبدیل کر کے رکھ دیئے کیا سمجھو کہ قیامت رب سارے معاملات معاف کر دے گا؟ کوئی معمولی جرم ہے گناہ ہے سنیے ابراہیم خلیل اللہ بار نماز پڑھ کے دعا کر رہے نے اللہ میری عزت حفاظت فرما اندر سارا علیہ السلام والجدو ظالم بادشاہ بڑے ہیں نا نماز دی برکت دیکھو سمرہ دیکھو فائدہ دیکھو ظالم بادشاہ حضرت سارا لگے ہوئے ہیں سارا نے دعا کی تھی اللہ دا رشی لا کے رکھ دیتا ہے کیڑی دعا کی تھی فرمایا میرے اللہ جس گناہ دے ارادے نالے میرے وال آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اگلی ورش والصلاة والسلام علی سید میرا دل سی میں نمازی امیت فردیت پھر طریقہ سلام تک بیان کر کے جا یہ تواڈی غلطی میری غلطی تے کوئی نہیں برحال اللہ تعالیٰ سب تے حاضری قبول فرمال الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما محترم بھائی ریاست ان کے والدین کو اللہ جنت الفردوس عطا فرما ان کی والدہ محترمہ کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کے حق میں اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ جو بھی اس پروگرام میں تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما لے یا اللہ اس گرمی کی شدت ختم فرما رحمت کی بارش نازل فرما اللہ بے نمازوں کو نمازی بنا دے جو شرک پہ ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرما دے جو بدعات پہ ہیں اللہ انہیں پیغمبر کی سنت پہ عمل کی توفیق دے دے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما دے ساتھیوں دعاؤں کے لیے کہا بیماروں کے لیے اللہ جن جن دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ ان بیماروں کو شفا دے دے اللہ جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اس پروگرام میں جس ساتھی نے جس انداز میں کام کیا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا جو علماء کرام تشریف لائے بیان ہوا سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما لے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما اللہ اس ملک میں امن و سکون عطا فرما
اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بنا دے، نماز سے محبت عطا کر دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دے، ہمارے آنکھوں کا نور نماز کو بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار نماز کو بنا دے، اللہ ہمیں نماز سے محبت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساتھی نے تعویذ کے بارے میں پوچھا ہے، قرآنی آیات گلے میں لٹکانی نہیں چاہیے، بھائی بالکل نہیں لٹکانی چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔